أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام احمد حسان ہے، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کچھ اچھی خبریں بھی ہیں، کچھ بری خبریں بھی ہیں۔ پہلے آپ کے ساتھ اچھی خبریں شیئر کرنا چاہوں گا۔ ابھی تک ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں، کیسے کریں، اس ملک کو کیسے سدھاریں، اس ملک کے اپنے حالات کو، اپنی معیشت کو کیسے مضبوط کریں، اپنے معیشت کو کیسے ٹھیک کریں۔ ہم سب جانتے ہیں ہمارے اوپر جو بھی حالت آتی ہے وہ ہمارے اپنے ہی وجہ سے آتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اگر ہمارے اعمال درست ہوں، ہمارے پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے اچھے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی۔ اعمالکم اعمالکم، تمہارے ہی اعمال تمہارے اوپر جو ہے حکومت کرتے ہیں، ہمارے ہی حکمران جو ہیں وہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی حالت کیسے سدھاریں، اپنی معیشت، اپنے ملک کو کیسے سدھاریں۔ اس کو شروع کرنا پڑے گا اپنے آپ سے۔ ہم پر ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا فضل کیا ہے کہ ہمیں ایک راستہ بتا دیا کہ ابھی ہمارے پشاور کے ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا حبیب صاحب، وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے دوست بھی ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کو کون نہیں جانتا، پوری دنیا ان کو جانتی ہے۔ مولانا حبیب صاحب نے ان کو بتایا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے مفتی صاحب سے فرمایا کہ مفتی صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ خواب میں ہوں، آپ ہیں اور بہت سارے علماء ہیں۔ ہم جاتے ہیں آپ مجھے کہتے ہیں کہ چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقی عثمانی، یہ دعا میں آپ کو ابھی سکھا رہا ہوں، یہ آپ بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی کہیں کہ یہ دعا پڑھیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ یہ دعا ان کو سکھلائی گئی اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بھی یہ دعا پڑھیں اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ یہ دعا پڑھیں، کیونکہ آپ کے اوپر بہت مشکل صورتحال آ رہی ہے، بہت مشکل صورتحال میں سے آپ لوگ دوچار ہونے والے ہیں۔ اس دعا کا ورد، اس استغفار کا ورد جاری رکھیں تاکہ اس میں آپ کے لیے اللہ آسانی فرمائے۔ تو ناظرین، ہمیں اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا، ہمیں طریقہ بتا دیا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اسی ورد کو عام کرنا چاہیے، اسی ورد کو اپنے ساتھ دہرانا چاہیے ہر وقت، اور ہمیں اپنے برے اعمال کو ترک کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو یہ تھی پہلی اچھی خبر۔ دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ ہمارے بجلی کے بلوں میں جو فیول ایڈجسٹمنٹ آتی ہے، جو کبھی کبھی تو بل سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے فیول ایڈجسٹمنٹ، تو اس کو انہوں نے غیر قانونی قرار دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی وصولی غیر قانونی ہے۔ جسٹس علی باقر نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ جسٹس علی باقر نے کہا ہے کہ یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر جو ہم سے ٹیکس لیے جاتے ہیں یہ غیر قانونی، غیر آئینی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ایک سبسڈی بھی دی ہے کہ جو لوگ 500 یونٹ تک بجلی خرچ کرتے ہیں ان کے لیے انہوں نے سبسڈی دی ہے۔ تو ناظرین، یہ دو اچھی خبریں تھیں۔ اس کے ساتھ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل ترکی میں زلزلہ ہے، ایک نہیں دو دفعہ زلزلہ ہے، ایک صبح 6 بجے کے دوران اور ایک تقریباً عصر کے دوران۔ دونوں، پہلا زلزلہ 7.9 تھا، دوسرا زلزلہ 7.5 تھا۔ دونوں نے بہت بڑے نقصانات کیے ہیں۔ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے زلزلے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ لوگوں کے اوپر عذاب بھی آتے ہیں، امتحانات بھی آتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے، 3-4 دن پہلے، ایک ریسرچر ہے جس کا نام ہے فرینک ہوگربیٹ، انہوں نے اپنے تحقیق کے مطابق ایک ٹویٹ کیا تھا۔ تحقیق کے مطابق اس نے کہا تھا ویسے تو نجومیوں کی بات نہ سننے چاہیے، نہ اس پر یقین کرنی چاہیے، اگر وہ سچ بھی بولے تو اس کی بات نہیں ماننی چاہیے، لیکن اس نے اپنی تحقیق کے مطابق بات کہی تھی کہ ترکی میں جلدی ہو یا بدیر ہو، ان کے اوپر ترکی، سیریا، لبنان، ان ممالک پر جو ہے زلزلہ آنے والا ہے، اور 7.5 تک وہ زلزلہ ہوگا۔ یہ اس نے کہا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سچ کر کے دکھایا۔ ویسے نجومیوں کے بعد لازمی نہیں ہے کہ سچ ہو جائے، لیکن زلزلہ آنا اور نہ آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو سچ کر کے دکھا دیا۔
لازمی نہیں ہے کہ ہر نجومی اور ہر اسٹرالوجسٹ کی بات سچی ہو۔ پھر کچھ خبریں ایسی آ رہی ہے، اسی طرح ایک اور ریسرچر ہے، اس نے اپنی طرف سے ایک تحقیق کر کے بتایا ہوا ہے کہ اگلے ہی 20 دنوں میں خطرہ ہے پاکستان کو بھی، انڈیا کو بھی اور افغانستان کو بھی۔ ان کی بات کو بہرحال کتنے درجے تک اہمیت دے سکتی ہے یہ تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو زلزلہ آئے گا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو نہیں آئے گا۔ لیکن زلزلے کی وجوہات کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے عذاب کیوں نازل کرتا ہے؟ اس کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ ملک میں فحاشی ہے، سب سے بڑی وجہ ملک میں ظلم ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، ہر جگہ پر، ہر ادارے میں، ہر نوعیت کا ظلم ہو رہا ہے۔ کچھ دنوں پہلے ایک لڑکی کا کیس F9 پارک اسلام آباد میں ہوا، جس کے ساتھ زیادتی کی گئی اور جس کو بہت شدید مارا گیا ہے۔ وہ پولیس کے پاس جاتی ہے، پولیس سے کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں منشیات کے کیس میں اندر کر دیں گے۔ ناظرین، جہاں پر ایسا ظلم ہو رہا ہو، جہاں پر ایک سرکاری افسر کی بہن یا بیوی ایک ٹریفک پولیس جو اس میں عمر سے بہت اس کے باپ کی جگہ ہے، وہ اس کو تپڑ مار دیتی ہے اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اگلے دن اسے ضمانت مل جاتی ہے۔ ناظرین، ایسے ملک میں جب ظلم بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جلد یا بدیر لازمی آتا ہے۔ ہم لوگوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک میں ظلم کو کیسے ختم کریں گے، ہم اپنے ملک میں اس ظلم کو، اس ناانصافی کو کیسے ختم کریں گے۔ جب ہمارے ملک میں ظلم ختم ہوگا ایسے عذاب کبھی نہیں آئیں گے، لیکن جب تک اس طرح ظلم رہے گا تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں خوف آنا چاہیے کہ بہت ممکن ہے کہ ایسا زلزلہ ہمارے ملک میں بھی آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے، آپ سب نے سنا ہوگا، الملک یبقی بالکفر ولا یبقی بالظلم۔ ایک ملک جو ہوتا ہے وہ کفر کے ساتھ باقی رہ سکتا ہے لیکن وہ ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا ملک اتنے مشکل صورتحال سے دوچار ہے، ہر طرف خوف ہے، ہر طرف جو ہے تنگی ہے، ہر طرف جو ہے معیشت سے لوگ تنگ ہیں، ہر طرف سے جو ہے لوگ پریشان ہیں، لیکن اس کا ایک ہی حل ہے، اسی وظیفے کو، اسی ذکر کو پکڑ کر اپنے گناہوں کو ترک کریں گے تو تب اللہ تعالی ہمارے حالات بھی بدلے گا، تب اللہ تعالی ہمارے ملک کو بھی ترقی دے گا، تب اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو بھی آسان فرمائے گا۔ ابھی قریب ہی عمران خان نے تحریک جیل برو تحریک کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ ظلم والا، یہ ناانصافی والا جو 75 سال بوڑھے آدمی پر بھی ظلم ہو رہا ہے، چھوٹے بچے کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے، بچیوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، عورتوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، ہر شخص پر ظلم ہو رہا ہے۔ اس ظلم کے سسٹم کو بدلنے کے لیے یہ ایک تحریک کو شروع کر رہے ہیں۔ اگر ہم سب کو اپنا مستقبل، اپنے بچوں کے مستقبل کو بدلنے کے خواہاں ہے تو ہمیں اس تحریک میں حصہ لینا پڑے گا۔ اسی طرح ہر اس تحریک میں ہمیں حصہ لینا پڑے گا، چاہے وہ عمران خان کرے یا چاہے کوئی اور کرے، جو اس ملک میں سدھارنے کی کوشش کرے گا، جو اس ملک میں ظلم کے خلاف کام کرے گا، ہم سب اس کے ساتھ بحیثیت قوم اکٹھے ہو کر ساتھ دیں گے۔ اگر ہم ساتھ نہ دیں تو یہ ظلم ختم نہیں ہوگا، اور جب ظلم ختم نہیں ہوگا تو پھر اللہ کی طرف سے بھی عذاب آئیں گے، ہمارے آپس میں بھی امن نہیں رہے گا، ہم آپس میں بھی ہر وقت دست و گریباں ہوں گے۔ تو لہٰذا ناظرین، اپنے ہی ملک کو سدھارنے کی کوشش کریں، سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں، اس وظیفے کا ورد کریں اور ساتھ میں استغفار بہت زیادہ کریں، اپنے برائیوں کو ترک کریں اور اللہ سے دعا مانگیں اور اس ملک کے سدھارنے کی کوشش کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر،